18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ینکح، زانی مرد نہیں نکاح کرتا الا زانیۃ او مشرکۃ، مگر زانیہ عورت سے اور مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحھا، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے الا زان او مشرک، مگر زانی مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زنا ایمان والوں پر۔ اس سے پہلی آیت پاک میں اللہ کریم نے زنا کی حد کو ذکر فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا ہے 100 کوڑے، اور جو بندہ شادی شدہ ہے اگر چاہے مرد ہے یا عورت ہے اس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، پتھروں سے ان کو مار مار کے سنگسار کرنا ہے۔ اور یہ زنا تب ثابت ہوگا کہ جب 4 گواہ اس انسان کو زنا کرتے دیکھ لیں۔ 4 گواہ ضروری ہیں، اور یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود آدمی زنا کا اقرار کر لے، پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، خود کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا تو اسے رجم کیا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی 2 واقعات پیش آئے۔ ایک قبیلہ بنو غامدیہ کی ایک عورت تھی، اس سے زنا سرزد ہوا، خود آ کے آقا سے فرمایا مجھے پاک کر دیجئے، چنانچہ رجم کر دیا گیا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، انہوں نے بھی خود اقرار کیا، چنانچہ رجم کر دیا۔ تو آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے، کیونکہ زانی انسان کا طبعی رجحان برائی کی طرف ہوتا ہے، اور ایسا مرد پاک دامن عورت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مشرک کا بھی یہی حال ہے، اور مشرک برائی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح زانی مرد ایک عورت پر راضی نہیں ہوتا، اسی طرح مشرک ایک خدا پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت پاک میں فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر یہ کہ زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت کہ اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ زنا حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ مومن آدمی زنا کے قریب نہیں جاتا، فرمایا یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر۔ یا اسی طریقے سے یہی حکم مردوں پر بھی ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن مردوں پر یا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے اس پر 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ،
پس مارو ان تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی۔ اس آیت پاک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے کہ بھئی فلاں بندے نے زنا کیا یا فلاں عورت نے زنا کیا، کسی نے اس پہ تہمت لگائی، تو تہمت لگانے والوں کے ذمے اب فرض ہے کہ بھئی تم 4 گواہ لاؤ۔ اس پر تم نے زنا کی جو ایک مسلمان پر تہمت لگائی ہے، تمہارے ذمے لازم اور فرض ہے کہ 4 گواہ پیش کرو اس پر۔ اور اگر 4 گواہ بندہ پیش نہ کر سکا، 2 لائے یا 3 گواہ لائے یا 1 گواہ لایا، تو ایسی صورت میں تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی سزا دنیا کی یہ ہوگی جب تک زندہ ہے وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا۔ مردود الشہادہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی کیس میں اس بندے کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے یہ جتنا سچا بھی ہو۔ جب تک یہ بندہ زندہ ہے، اس نے ایک مسلمان پہ زنا کی تہمت لگائی، اسے ثابت نہ کر سکا۔ آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، دنیا میں اس بندے کی سزا ایک تو اسے 80 کوڑے لگیں گے سب کے سامنے، حد قذف جسے کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ کسی بھی کیس کے اندر یہ بندہ اب گواہی دے گا، چاہے جتنا بھی پاکیزہ صاف ستھرا ہو، اس بندے کی کسی کیس کے اندر گواہی قبول کبھی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی جب تک زندہ ہے یہ مردود الشہادہ ہے۔ اور اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور کہ میں نے بندے پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تو اس بندے کو یہ ہوگا کہ آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ توبہ بھی کر لیتا ہے، اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، تو توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زنا کی تہمت لگائی ہے آخرت میں اللہ اس کو سزا نہیں دیں گے، لیکن دنیا کی اس کی سزا پھر بھی برقرار رہے گی۔ 1000 دفعہ بھی توبہ کرے، کوڑے بھی ضرور لگیں گے اس کو، اور اسی طریقے سے اس بندے کی جو گواہی ہے یہ کبھی بھی کسی کیس کے اندر آئندہ اس کی کوئی بندہ قبول نہ کرے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب کہ ایسے تو زنا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ بھائی 4 بندے جو گواہی دینے والے، زنا کو ثابت کرنے والے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگ بھی یہی کہتے ہیں جی ایسے تو زنا ثابت ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی نرمی ہے کہ 4 گواہ بھی لے آئے ہیں، اور 4 گواہ بھی صرف زنا کی عام گواہی نہیں دیں گے۔ ہر بندہ 4 گواہوں میں سے اگر کسی ایک کی گواہی میں بھی گڑبڑ ہے پھر بھی ان کو لگائے جائیں گے۔ سب کی گواہی ایک ہونی چاہیے، اور گواہی بھی کیسی ہو؟ حدیث پاک میں فرمایا جیسے سلائی جو ہوتی ہے سرمہ دانی کے اندر ہوتی ہے، اس طرح کی گواہی جب دیکھیں گے دیں گے تب زنا ثابت ہوگا۔ وگرنہ اگر کوئی کہتا ہے میں نے پیار کرتے دیکھا، کوئی کہتا ہے لپٹے دیکھا، تو یہ ان کی گواہی سب ان کو لگیں گے کوڑے۔ تو ایسی گواہی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح تو زنا ثابت ہی نہیں ہوتا، کہ ایسے تو 4 گواہ کون ڈھونڈتا پھرے۔ اب لیکن اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ بندہ جو بھی کرے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا یا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، بلکہ کوئی آدمی کسی مرد اور عورت کو یعنی آپس میں تنہائی میں دیکھے تو قاضی ان پر تعزیر لگائے گا۔ قاضی ان پر تعزیر کا حکم لگائے گا، وہ قاضی کی مرضی ہے تعزیر جس انداز کی ہو، کوڑے لگائے یا ان کو جیل میں رکھے، وہ سزا یا جرمانہ لگائے، دیکھے مجرم کس نوعیت کے ہیں، وہ قاضی کی اس پہ ہے کہ قاضی جیسے مناسب سمجھے تو وہ ان پر تعزیر لگائے گا۔
اور اسی طریقے سے کوئی بندہ اکٹھے ہیں ان کو برہنہ حالت کے اندر دیکھتا ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب یہ تو زنا تو نہیں ہے، بہرحال یہ کہ زنا کی صورت تو نہیں دیکھی، لیکن یہ اب کھلی چھٹی بھی نہیں ہے، اس پہ بھی کیس ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے صرف زنا کا ہی کیس ہوگا، بلکہ جس حالت میں مرد اور عورت غیر محرم کا آپس میں جمع ہونا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور اسلامی حکومت میں قاضی کی عدالت کو کھٹکھٹایا جائے گا تو قاضی انہیں سزا دے گا، جس نوعیت کی سزا ہوگی قاضی اسی انداز کی سزا دے گا۔ تو اسی طرح کا دعویٰ کرے، دعویٰ بھی جب دیکھے تو اسی طرح کا دعویٰ کرے کہ بھائی میں نے ان کو لپٹے دیکھا یا براہنہ دیکھا یا بوس و کنار کرتے دیکھا، اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے، زنا کا دعویٰ نہ کرے کہ دو بندوں کو مرد اور عورت کو دیکھتا ہے تو آپس میں کہیں تنہائی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کوئی بندہ کہ نہیں جی ہماری طرح معاشرے میں جو ہوتا ہے نہیں جی انہوں نے زنا بھی کیا ہوگا، جب اکٹھے بیٹھ گئے ہیں تو اب تو زنا بھی کیا ہوگا۔ ہم 6 باتیں اپنی طرف سے لگا کے دوسرے پہ تہمتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، چاہے انہوں نے کیا بھی نہ ہو تو، لیکن ہم لوگوں نے بس ان کی مٹی پلیت کرنی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم نے زنا نہیں دیکھا ہے، ان لوگوں کو براہنہ دیکھا ہے، آپس میں تنہائی میں دیکھا ہے، تو تم قاضی کی عدالت میں جا کر دعویٰ بھی تعزیر کا کرو، حد کا نہ کرو۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم نے انہیں زنا کرتے دیکھا ہے، تم نے جیسا دیکھا ویسا ہی بیان کرو۔ جا کے کہو بوس و کنار کر رہے تھے تو وہ قاضی اس پر تعزیر لگائے گا، زنا کی حد نہیں ہوگی۔ اگر تو تم نے دیکھا ان کو دونوں کو براہنہ حالت میں یا اسی طریقے سے بوس و کنار اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے، اس حال میں تم نے دیکھ لیا، جا کے تم نے ان کا کہہ دیا، قاضی میں دعویٰ دائر کر دیا زنا کا، تو ایسی صورت میں اب تمہارے اوپر 4 گواہ لازم ہے۔ ایسے زنا کو ثابت کرو جیسے سلائی سرمدانی کے اندر ہوتی ہے، اگر نہیں کر سکے تو ان لوگوں کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو بندہ جس حال میں دیکھے، جیسا دیکھے اسی طرح کا دعویٰ دائر کرے، زنا کا نہ کہے بلکہ کہے ملاقات کرتے میں نے دیکھا، تو اس کے مطابق جو ہے قاضی جو ہے اس پہ تعزیر لگائے گا۔ زنا کا اگر کرو گے تو زنا کے 4 گواہ بھی، یہ زنا کا ثبوت اس لیے یعنی مشکل ہے کہ سختی زیادہ ہے کہ زنا کی سزا بھی تو سخت ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کو رجم کیا جائے گا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم نے سارے لوگوں کے سامنے لوگوں کو جمع کر کے ان کو سزا دینی ہے تو یہ ذلت اور رسوائی الگ ہے۔ فرمایا سزا دینے والوں کو کسی قسم کا رحم نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کی تیار کردہ، اللہ کی بیان کردہ یہ حد ہے۔ ان حدود پر نافذ کرتے ہوئے اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، تمہارا آخرت پر ایمان ہے، تو اس معاملے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے ایک بندے کو یوں سزا دی جائے گی، پورا ملک جو بھی دیکھے گا یا جیسے بھی جو شہر دیکھے گا، سب کے جو ہوش ہیں وہ ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ یہی حدود اللہ نافذ کرنے کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے انسان دوسرے کو عبرت ہو جاتی ہے۔ اصل اس میں سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، حد کے اندر اصل مقصود دوسرے کو رسوا کرنا ہوتا ہے۔ سارے لوگوں کو جمع کر کے عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، تم ان کے سامنے حدوں کو نافذ کرو۔ تو اس آیت پاک میں اسی کا فرمایا کہ جو بندہ پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو اب اس بندے کو 80 کوڑے مارو کہ تو نے ایک مسلمان پہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس بندے کی اب کبھی بھی کسی کیس کے اندر تم گواہی قبول نہ کرو، چاہیے جتنا سچا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر یوں بندہ کہے کہ میں نے ان کو ملاقات کرتے دیکھا یا بوس و کنار کرتے دیکھا، تو اب اس پر 4 گواہ بھی ضروری نہیں ہے، اب اس پر صرف 2 گواہوں کی گواہی کافی ہو جائے گی۔
کہ میں نے ملاقات کرتے دیکھا، تنہائی میں دیکھا، براہ نہ دیکھا، تو اس کام میں دو گواہوں کی گواہی بھی ثابت ہو جائے گی، اس سے تعزیر قاضی ان پر لگا دے گا۔ تو فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پس مارو تم ان تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، جب تک یہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے تہمت لگائی ہے، اب یہ مردود الشہادہ ہیں، اب ان کی کبھی بھی جو ہے گواہی کسی معاملے کے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرے بھی پھر بھی مردود الشہادہ ہی رہے گا یہ بندہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد تہمت تو لگا دی ہے اس نے کسی ایمان والے پر، مسلمان پر، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح بھی کر لی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت کی سزا اللہ ختم کر دیں گے۔ آخرت میں اس بندے کو اللہ سزا نہیں دیں گے، لیکن دنیا کی سزا اس کے لیے پھر بھی برقرار رہے گی۔ دنیا کی سزا بہرحال اس نے بھگتنی ہے۔ مردود الشہادہ یہ ہوگا، کسی کیس کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے انسان کو جب بھی ایسا واقعہ معاشرے میں کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے، ہم سنتے تھوڑی ہیں، آگے لگا کر زیادہ پیش کر دیتے ہیں، اور جو اچھا مسئلہ بھی ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان جو دیکھے اپنی آنکھوں سے تو اسی کو بیان کرنا چاہیے، خام خواہ دوسرے پہ الزام اور تہمتیں یہ نہیں لگانی چاہیے۔ اگلی آیت پاک میں لحان کا مسئلہ ہے، وہ بھی تفصیلی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے۔